الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بآواز بلند مل کر پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک ارض و سما نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان عظیم گھڑیوں میں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات پر کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن مال اولاد جان حضور کی ذات پر قربان کر کے ہمیں یہ درس دیا آنے والے لوگوں کو یہ سبق پڑھایا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ فدائیانہ، رضاکارانہ اور محبانہ انداز پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے سامنے ذکر یہ کر رہا تھا اصل الاصول، اصل محبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملی نمونہ پیش کر کے ہمیں یہ فیض عطا کیا، ہمیں یہ درس دیا کہ
کہ لوگوں جب تم حضور کی ذات سے جڑے رہو گے، حضور کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا بنا لو گے، دنیا میں جب چلو گے تو تمہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت و کردار کو سامنے رکھ کر لوگ اپنا دھرم چھوڑ دیں گے، اپنا مذہب چھوڑ دیں گے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ پاک نبی کی سیرت ہی ایسی ہے، پاک نبی کی صورت ہی ایسی ہے، پاک نبی کا کردار ہی ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ انہیں دیکھتا ہے تو انہیں کی ذات پہ قربان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، پہلی کتابوں کے عالم ہیں، حاضر ہیں۔ آپ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، صرف میرے پاک نبی کی زیارت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نبی علیہ السلام کے والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا، جس کی قسمیں میرا رب قرآن میں اٹھا رہا ہے، تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں نے سوال کیا، اے عبداللہ ابن مسعود، آپ نے ان سے کوئی نبوت کی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ جب ان کے چہرے پہ نظر پڑی تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کہ چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے تو سمجھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ خریدا، اور اونٹ لے گئے کہ میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، آپ کو رقم ادا کرتا ہوں۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی، ایک دوسرے میں وہ لوگ گفتگو کرنے لگے کہ ہم نے اس سے نام نہ پوچھا، خریدنے والے سے مقام نہ پوچھا، اور کیا پتہ وہ واپس آئے یا نہ آئے۔ یہ گفتگو کر رہے تھے
خیمے سے ایک خاتون نے ان کی آوازیں سنی، کیا پتہ وہ آئے یا نہ آئے۔ خاتون نے بلند آواز میں کہا، اے لوگو، جس شخص نے آپ نے سودا کیا ہے کوئی معمولی انسان نظر نہیں آتا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ عظیم انسان ہے اور آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرور اپنی آپ کی رقم لا کے آپ کو واپس دے گا۔ تو تھوڑی دیر گزری، آمنہ کے لال تشریف لے کے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا گھر ہے، کاشانہ نبوت ہے، سیدہ ام حبیبہ کا حجرہ ہے، حضرت ام حبیبہ کا والد حضرت ابو سفیان تشریف لے کر آئے۔ اس وقت صاحب ایمان نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑھ کر حضور کی محبت ہے، سب سے بڑھ کر آقا کا پیار ہے، سب سے بڑھ کر حضور کا عشق ہے۔ اگر جس کے دل میں یہ سمو گیا، جس کے دل میں یہ محبت رسول اجاگر ہو گئی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، آج نعرہ لگاتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں جینا، عشق مصطفیٰ میں مرنا۔ میں کہتا ہوں، میں کہوں گا عشق مصطفیٰ میں جینا، آپ کہیں عشق مصطفیٰ میں مرنا۔ عشق مصطفیٰ میں جینا ہے، عشق مصطفیٰ میں جینا ہے۔ اب میں کہوں گا عشق مصطفیٰ میں مرنا ہے، آپ نے کہنا ہے عشق مصطفیٰ میں جینا ہے۔ عشق مصطفیٰ میں مرنا ہے، عشق مصطفیٰ میں مرنا ہے۔ حضور کی محبت، صحابہ کرام کی زندگیوں کا خلاصہ، نچوڑ یہ تھا کہ وہ پاک نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کوٹ کوٹ کے محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ اور رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے باپ سے زیادہ محبت حضور کی ذات سے کرو۔ قرآن کہتا ہے اپنے رشتہ دار سے زیادہ محبت حضور کی ذات سے کرو۔ قرآن کہتا ہے اپنے مال سے بڑھ کر حضور کی ذات سے پیار کرو۔ سیدہ ام حبیبہ کا گھر ہے۔ جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر داخل ہوتے ہیں، ابھی باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کی غلامی اختیار نہیں کی تھی، حضور کے صحابی نہیں بنے تھے، ابھی ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے تھے۔ جب کاشانہ نبوت میں داخل ہوا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس نے جب وہ پاک نبی کے بستر پہ بیٹھنا چاہا، اس نے حضرت ام حبیبہ نے نبی پاک کے بستر کو لپیٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ پاک نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیا۔ باپ حیران ہو کے سوال کرتا ہے، بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ جو ام حبیبہ نے جواب دیا، یہ ہر عاشق مصطفیٰ کی صدا ہے۔ ام حبیبہ نے پکار کے کہا، اے ابا جان، یہ بستر آپ کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ ابھی مشرک ہیں، اور یہ تو بستر میرے پاک نبی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی نے
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا، باپ کو بستر پہ نہ بیٹھنے دیا، کس لیے کہ اعلان کیا کہ باپ کی محبت سے حضور کی محبت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ کی محبت سے حضور کی محبت زیادہ ہے، اس لیے دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ رقم ہے، قیامت کی صبح تک یہ واقعہ پیش آتا رہے گا۔ منبر پہ علماء یہ بیان کرتے رہیں گے کہ ابو سفیان کی بیٹی وہ عظیم عاشقہ رسول تھی، وہ زوجہ محمد عربی تھی کہ جس نے اپنے بیٹ کی باپ کی محبت کو نیچے کر دیا اور حضور کی محبت کو بلند کر دیا۔ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے اگر ایک طرف باپ کی محبت آ جائے، دوسری طرف رسول اللہ کی محبت آ جائے، باپ کی محبت کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے، حضور کی محبت کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے، تو اس وقت جب پیمانہ سامنے آ جائے تو پھر امتحان کا پتہ چلتا ہے، پھر محبت کا پتہ چلتا ہے، پھر عشق رسول کا پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے نبی کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے اور دنیا کی محبتوں کو نیچے کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلیل کے ساتھ پتھر مارنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی کے سامنے ایک صحابی نے ایسے غلیل میں پتھر مارا تو اس نے حضور کی حدیث سنائی، کہتے نا الحب للہ والبغض للہ، محبت ہے تو تب بھی اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو تب بھی اللہ کے لیے۔ منع کرنے کے باوجود، حدیث سنانے کے باوجود دوبارہ وہ عمل کیا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس صحابی نے اس کے ساتھ کلام ہی نہیں کی، سبحان اللہ، کلام کو ترک کر دیا، کس لیے کہ حضور کی محبت غالب تھی، حضور کا عشق غالب تھا۔ جب حضور علیہ السلام کی ایک بات مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے پھر محبت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی ماننی ہے یا رسول اللہ کی ماننی ہے، سبحان اللہ، اپنی مرضی کرنی ہے یا اپنی مرضی پر حضور کی مرضی کو، اپنی مرضی کو حضور کی مرضی پہ قربان کر دینا ہے۔ ایمان والا وہ ہے، کامل انسان وہ ہے کہ جو اپنی مرضی کو قربان کر دے اور حضور کی مرضی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے۔ سبحان اللہ، جب حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کسی بات کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اپنے نفس کی بات کو چھوڑ کر حضور کی بات پر عمل پیرا ہو جائیں تو انسان کی کامیابی اسی میں ہے۔ سبحان اللہ، پانی ہم سب نے پینا ہوتا ہے، کھانا ہم سب نے کھانا ہوتا ہے، لباس ہم سب نے پہننا ہوتا ہے، راستے میں ہم سب نے چلنا ہوتا ہے، سواری میں ہم سب نے سوار ہونا ہوتا ہے۔ یہ سارے عمل کافر ہے تب بھی کرتا ہے، مسلمان ہے تب بھی کرتا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کے سامنے آمنہ کے لال کو رکھ کر اگر پانی پیے گا اللہ اس پانی پینے کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ آمنہ کے لال کو سامنے رکھ کر اگر وہ کھانا کھائے گا سنت کے مطابق کھانا بھی کھا لے گا، ثواب بھی حاصل کر لے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، غزوہ بدر بپا ہے، آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے تھے اور بیٹا
ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے تھا. باپ ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بیٹا تلوار لے کر میرے پاک نبی کے لشکر کے سامنے آ رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا. آپ اپنی تلوار سونپ کر میدان میں نکل آتے ہیں بیٹے کے مقابلے میں. بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ میرا باپ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، بھاگ کر فوراً کفار کی صف میں شامل ہو گیا تاکہ میں اپنے باپ کے ہاتھ میں سے قتل نہ ہو جاؤں. جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جب ایمان لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری ہے، آپ کا دربار سجا ہوا ہے، صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے ذکر کیا، بابا جان غزوہ بدر ہو رہا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں 2 مرتبہ آئے تو میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا. آپ ارشاد فرمانے لگے، اے بیٹے، تو مجھے یہ کہہ رہا ہے غزوہ بدر میں 2 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. سن، اگر تو میری تلوار کی زد میں 1 مرتبہ بھی آتا، تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دشمن رسول سمجھ کے واصل جہنم کر دیتا. سبحان اللہ. دشمن رسول سمجھ کر، آقا کا گستاخ سمجھ کر، آقا کا بے ادب سمجھ کر تجھے واصل جہنم کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر محبت سے حضور کی محبت غالب ہونی چاہیے. ہر محبت سے آقا کی محبت غالب ہونی چاہیے. اگر باپ ہے تو تب، بیٹا ہے تو تب. اور پھر یہ محبت رسول ایک ایسا انمول پھول ہے، ایسی انمول دولت ہے کہ یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. جس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے وہ عظیم انسان ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ عظیم انسان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، غزوہ بدر کا ذکر ہوا تو میں حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو کم سن تھے، 15 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے. 15 سال سے کم عمر کے صحابی ہیں. 12-13 سال کی عمر ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف بڑا بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، بائیں طرف چھوٹا بھائی کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ میرے دائیں طرف بھی کم سن بچہ ہے. پھر بائیں پلٹ کے دیکھا کہ بائیں طرف بھی کم سن بچہ ہے. لیکن وہ تھے تو بچے، لیکن عشق رسول نے انہیں عظیم کر دیا تھا. عشق رسول کی دولت نے انہیں مالا مال کر دیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ سوچا کہ میرے دائیں بھی چھوٹے ہیں، چھوٹا ہے، بائیں بھی چھوٹا ہے. جب کفار کے سامنے مقاتلہ ہوگا تو میرا دایاں بھی محفوظ نہیں، میرا بایاں بھی محفوظ نہیں. جب یہ سوچ ہی رہے تھے دل میں، بڑے بھائی نے کہا، ابو جہل کہاں ہے؟ اتنی دیر بائیں طرف سے بھی آواز آئی، بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حضور کا کلمہ نہ پڑھا تو وہ ابو جہل بن گیا. آپ نے پوچھا، اے میرے بھتیجو بتاؤ، ابو جہل سے تمہیں کیا کام ہے؟ اس سے تمہیں کیا غرض ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب نبی کو برا بھلا کہتا ہے،
پاک نبی کی گستاخی کرتا ہے، حضور کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ ہم گھر سے قسم کھا کے نکلے ہیں کہ آج ہم نے ابو جہل کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ تو چھوٹے ہیں، وہ دیکھو سامنے جرمٹ میں سواری کے اوپر سوار ہے، اس کے ارد گرد دستے موجود ہیں، اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مریں گے مر جائیں گے ناری کو ہم قسم کھا کے آئے ہیں، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ دائیں طرف والے بھائی بھی حضرت معاذ آگے نکلتے ہیں، دوسری طرف حضرت معاذ بھی آگے بڑھتے ہیں، ابو جہل کے دستوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل تک پہنچ کر وار کرتے ہیں اور اسے گھوڑے سے سواری سے نیچے جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اتنا متکبر تھا، کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا گردن میری نیچے سے مارنا تاکہ پتہ چل جائے یہ سردار ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، وہ حضرت معاذ اور معوذ اس جنگ کے اندر صرف اگر لڑ رہے تھے، ایک طرف اللہ کی محبت تھی، دوسری طرف محمد عبری کی محبت تھی۔ حضور کی محبت میں ڈوب کر، حضور کے عشق میں ڈوب کر جو کفار کا سب سے بڑا سردار تھا، اسے واصل جہنم کیا، اور اس کے بیٹے اکرمہ نے آپ کے بازو کے اوپر وار کر کے آپ کے بازو کو کاٹ دیا، اور آپ کا بازو لٹک رہا تھا، لڑنے میں رکاوٹ ہو رہی تھی۔ عشق مصطفیٰ دیکھیے، محبت الہی کا سرچشمہ دیکھیے کہ اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے پاؤں کو جدا کر دیا تاکہ میرے لڑنے میں کوئی رکاوٹ واقع نہ ہو سکے۔ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت غالب نہیں ہوگی، وہ نماز پڑھیں گے لیکن نماز کی روح، نماز میں حلاوت نہیں آئے گی۔ حضرت خبیب، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہ حضرت خبیب کون تھے اور انہوں نے حضور کی محبت میں کیا کردار ادا کیا، آنے والے جمعہ المبارک کو ذکر